جی السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ میں آپ کا ہوسٹ اون شرازی حاضر خدمت۔ ناظرین، آج ہماری سابق وزیر اعظم چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں بڑی انہوں نے انکشافات بھی کیے ہیں، اہم باتیں بھی کی ہیں۔ تو اس ویلاگ میں وہ تمام جو ہے وہ آنکھوں دیکھا حال، ان سے بات، ان سے سوالات، وہ میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا۔ اور آپ بڑے حیران ہوں گے کہ عمران خان نے اپنی گفتگو کا آغاز جب یہاں سے کیا کہ کھل کر بات کریں، میں جلدی ناراض نہیں ہوتا جتنا جلدی جنرل باجوہ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا۔ پھر ایک موقع پہ انہوں نے کہا کہ شکیل الرحمان جو ہے رولز رائس میں پھرتا ہے، میرے سے یہ لوگ خوفزدہ ہیں، میرے خلاف انہوں نے ایک کمپین چلائی ہوئی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 5 دن صرف انہوں نے 3.5 سالوں میں چھٹیاں کی، اور وہ بھی کرونا کی وجہ سے۔ اور پھر انہوں نے کہا جو بھی اس موجودہ حکومت کو سپورٹ کرتا ہے وہ سب سے بڑا غدار ہے۔ میرے اوپر دوران وزیر اعظم کیا کیا پریشر تھے آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے حامد میر کے متعلق ایک بڑی اہم بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جی حامد میر نے فوج کے خلاف سٹیٹمنٹ دی تھی، فوج نے میر شکیل الرحمان پہ پریشر ڈالا اور اس نے حامد میر کو فارغ کر دیا۔ بتائیں بطور وزیر اعظم میں کیا کرتا۔ مطیع اللہ جان کے متعلق انہوں نے کہا کہ میں نے اسے فوری چھڑایا جیسے ہی مجھے پتہ چلا۔ پھر انہوں نے غریدہ فاروقی اینکر ہے ان کے متعلق کہا کہ وہ خود ان کے جملہ جو تھا غریدہ کے بارے میں، وہ اگر میں آپ کو صحیح کوٹ کر سکوں تو ان کا کہنا تھا کہ غریدہ فاروقی جدھر آدمی دیکھتی تھی گھس جاتی تھی، ہاں بیل مجھے مار، تو اس میں پھر ہمارا کیا قصور۔ یہ ساری باتیں عمران خان صاحب نے کی۔ ذرا اب میں الف سے لے کے یہ تک جو یہ ملاقات ہوئی ہے پوری آپ کو اس کی کہانی بیان کرتا ہوں اور آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے یہ بات یہاں سے شروع کی کہ میں 26 سال سے سیاست کر رہا ہوں اور میں بڑی کھل کے باتیں کرتا ہوں، میں جلدی ناراض نہیں ہوتا جتنا جلدی جنرل باجوہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی میڈیا کے لیے پہلا سال جو تھا وہ مشکل تھا، دوسرے سال میں کرونا آ گیا، آخری 2 سال میں میڈیا پروفٹ میں گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ جی جو صحافیوں کو مالکان استعمال کرتے ہیں بلیک میل کرنے کے لیے حکومتوں کو پریشرائز کرتے ہیں، اس لیے پریشرائز کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ٹیکس نہیں دینا چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں پہ رول آف لا نہیں ہوگا وہاں پہ کرپشن ہوگی۔ این آر او جو دیا گیا ہے آصف علی زرداری اور نواز شریف کو، تو این آر او بڑے ڈاکیوں کے لیے لائسنس ہے کہ وہ کرپشن کر سکے۔ اچھا، عمران خان نے ایک سوال کے جواب میں یہ بھی کہا کہ سنگاپور اور پاکستان میں کیا فرق تھا۔ پاکستان اور سنگاپور جو تھے وہ کسی دور میں برابر ہوتے تھے، پر کیپیٹا برابر تھا، لیکن سنگاپور والوں نے جب تبدیلیاں کی انہوں نے مافیات پہ ہاتھ ڈالے اور سب سے پہلے چینل مالکان جو تھے ان کو کہا کہ آپ کے باہر کتنے انٹرسٹ ہیں وہ ہمیں بتائیں، پھر اندرون ملک کتنی ان کے بزنس تھا، تو وہ سارا کچھ انہوں نے لیا۔ لیکن اور اس کے بعد معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ پاکستان میں یہ بات کریں تو پھر جی فریڈم آف ایکسپریشن کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور کیا ساری دنیا کو یہ معلوم نہیں ہے کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری چور ہیں؟ ان کی چوری پہ دنیا بھر میں اخباروں میں چھپا ہے، بی بی سی نے اس پہ رپورٹ بنائی ہے، اس پہ میگزینوں میں چھپا ہے، اور لیکن اس کے باوجود ان کو این آر او مل گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 2012 تک اپنے بارے میں بتایا کہ 2012 تک مجھ سے یہ نواز شریف، یہ آصف زرداری، یہ فضل الرحمان وغیرہ یہ مجھ سے خوفزدہ نہیں تھے۔ اور جب میری پارٹی کو بنانے میں میڈیا نے مین کردار ادا کیا، جب میری پارٹی بنی تو یہ مجھ سے خوفزدہ ہو گیا۔ اچھا، یہ میرے سے خوفزدہ کیوں نہیں تھے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ اس لیے نہیں تھے کہ میرے پاس الیکٹیبلز نہیں تھے، باپ دادا میرے جو تھے وہ پالیٹکس میں نہیں تھے، تو اس وجہ سے۔ تو جب یہ میرے خلاف ہوئے یعنی 2012 کے بعد تو انہوں نے پیسہ لگایا، انہوں نے میرے خلاف جو ہے وہ مہم چلائی، اور پھر انہوں نے میر شکیل الرحمان جو جنگ جیو گروپ کے جو سربراہ ہیں ان کے متعلق کہا کہ شکیل الرحمان کے بارے میں مجھے سارا پتہ ہے، اس کی جائیدادیں لندن میں اور کہاں ہے، اور یہ لندن میں رولز رائس میں پھرتا ہے، گاڑی کا ذکر انہوں نے کیا۔ جبکہ جنگ کے رپورٹر ہمیں کہتے ہیں، اچھا یہ انہوں نے جنگ کے رپورٹر پہ الزام لگایا۔ بہرحال میں اس سے میرا اتفاق نہیں ہے کہ جنگ کے رپورٹر ہمیں کہتے ہیں کہ باہر سے پیسہ لے لو، یعنی جنگ کے رپورٹر مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں میر شکیل الرحمان کہتا ہے باہر سے پیسہ لے لو، یعنی رشوت لفافہ شفافہ۔ لیکن میں اس پہ مطلب میرے ریزرویشن ہے بطور ایک جرنلسٹ کے۔ خان صاحب نے یہ کہا تو میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں۔
اچھا پھر خان صاحب نے کہا کہ ہمیں جب یہ ملک ملا تھا تو یہ ملک بینکرپٹ تھا، پھر ہمیں ٹیک اپ آہستہ آہستہ ہم نے ٹیک اپ کیا، اور جب ہم اس کو ٹیک اپ کر کے اوپر لے جا رہے تھے ایک دم یہ دھڑم سے نیچے گر گیا، اور اس کے پیچھے کون تھا، پھر انہوں نے اس کی بات کی۔ اچھا پھر انہوں نے اپنے متعلق بتایا، انہوں نے کہا ہم کیسے محنت کر کے اس ملک کو بنا رہے تھے، میں نے 4.25 سالوں میں ایک چھٹی تک نہیں کی، میں 5 دن کرونا کی وجہ سے کام سے دور رہا، تو ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم اس ملک کے لیے کام کریں، اور ہم نے ملک کے لیے کام کیا۔ اچھا پھر انہوں نے کہا جی اسحاق ڈار خود چور آ گئے ہیں، لٹیرے، جو ان کا طریقہ انداز ہے وہ بات کرتے ہیں، تو چور لٹیرے آ گئے، اور اسحاق ڈار اب خود کہہ رہا ہے کہ قرضے واپس کرنے کے پیسے میرے پاس نہیں موجود۔ اچھا پھر انہوں نے کہا کہ جی 16 ارب کی چوری شہباز شریف نے کی، اس نے اپنے نوکروں کے نام پہ پیسے رکھے جو پھر فیملی اکاؤنٹ میں چلے گئے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو پروون قسم کے جو ہیں وہ کرپشن انہوں نے کی ہوئی ہے، اور کوئی بھی اگر ان کو سپورٹ کر رہا ہے، یہ جملہ ذرا سنیے گا، کوئی بھی اگر ان کو سپورٹ کر رہا ہے تو اس سے بڑا غدار کوئی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا میرے اوپر، پھر ان سے جب کچھ سوال پوچھے گئے ان کے بطور وزیر اعظم فیصلوں کے، تو انہوں نے کہا میرے اوپر جو پریشر تھے آپ امیجن نہیں کر سکتے میرے اوپر کیا پریشر تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ سارے جرنلسٹوں کو کہہ دیتے ہیں کہ جی جرنلسٹ پیسے لیتے ہیں اور جرنلسٹ بدنام ہوتے ہیں، تو 98% سے زیادہ جرنلسٹ تو وہ ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا مشکل سے ملتا ہے، جن کی 20-25 ہزار روپے تنخواہ ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ سلیم لفافی کی بات کر رہے ہیں، سلیم صافی کے لیے انہوں نے سلیم لفافی کا لفظ استعمال کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سارے جرنلسٹ لفافہ ہے، میں نے ہمیشہ کہیں کہا ہے، یعنی سلیم لفافی جیسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے۔ اچھا پھر انہوں نے کہا کہ جی پولیٹیشین کا نام ہی گالی بنا دیا گیا ہے، کسی کو اگر آپ یہ کہیں گے تو بڑا پولیٹیکل ہے، تو یہ مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے آپ گالی نکال رہے ہیں اس کو۔ اچھا پھر انہوں نے کہا کہ مجھے صحافیوں سے بھی کچھ مطلب ایک کیا کہتے ہیں کہ گلہ ہے، شکوہ ہے، کیا صحافیوں سے گلہ شکوہ ہے کہ ایاز امیر کے معاملے میں صحافی نہیں بولے، آپ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا، عمران ریاض خان کے معاملے پہ کوئی رسپانس نہیں آیا۔ اس میں راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے جو صدر ہیں عابد عباسی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اس طرح احتجاج کیا ARY کے لیے، بول کے لیے، عمران ریاض، انہوں نے اس پہ بتایا۔ اچھا پھر انہوں نے کہا کہ کچھ صحافیوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ایسے گھٹیا صحافی میں نے دیکھے ہیں، مجھے شرم آتی ہے کہ وہ تو اس ملک کے جو ہیں وہ شہری بھی نہیں ہونے چاہیے، اور یہ نہیں ہے کہ سارے صحافی بھی عظیم ہوں، سارے جج بھی عظیم ہوں، یہ تو نہیں ہے کہ جج بھی سارے عظیم ہوں، کچھ جج بھی برے ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب وہ پھر اس کو تھوڑا سا انہوں نے اور ایلیبوریٹ کیا، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ پھر انہوں نے کہا مجھے پتا ہے کہ کون مالک بکا ہوا ہے، کون پیسے لیتا ہے، کہاں سے لیتا ہے، اور میڈیا ہاؤس کو فائدے اور کنٹریکٹ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ صحافیوں کو مالکین کہتے ہیں کہ آپ باہر آپ جائیں اور وہاں سے پیسہ کما کے لیں، مطلب کما کے مراد باہر سے ہی لیں، ہم نے تنخواہ تم کو کوئی نہیں دینی۔ اچھا پھر حامد میر کے بارے میں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی۔ حامد میر کے بارے میں عمران خان نے آج کی ملاقات میں یہ کہا کہ حامد میر نے فوج کے خلاف سٹیٹمنٹ دی تھی، فوج نے میر شکیل پر پریشر ڈالا، اس نے فارغ کر دیا۔ بتائیں بطور وزیر اعظم میں کیا کروں کرتا اس وقت؟ تو یہ پہلی بار عمران خان صاحب واضح کہہ رہے ہیں کہ فوج نے حامد میر کو نکلوایا ہے، اور انہوں نے کہا جی وہ فوج کے خلاف بات کی تھی، میں کیا کرتا۔ بہرحال آگے وہ مطیع اللہ جان پہ آئے۔ مطیع اللہ جان پہ انہوں نے کہا کہ مطیع اللہ جان کے بارے میں جب مجھے پتہ چلا تو میں نے فوری طور پہ ریئیکٹ کیا، اور مطیع اللہ جان کو اگلے دن چھوڑ دیا گیا تھا۔ میں نے کسی صحافی کو، اچھا خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں کسی صحافی کو بھی نوکری سے نہیں نکلوایا۔ ہاں نجم سیٹھی کے خلاف انہوں نے ایک کیس کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ 97 میں جب نجم سیٹھی نے کوئی نواز شریف کے بارے میں باتیں کی تھی تو انہوں نے IB سے انہیں پھینٹا لگوایا تھا، 3 دن اندر رکھا تھا۔ میں نے ان کے خلاف سول کیس کیا، وہ 3-4 سال سے چل رہا ہے، اسٹے ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس پہ۔ اچھا پھر انہوں نے صحافیوں پہ تنقید کی، انہوں نے کہا جی 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی تو اب ہے، لیکن اب کوئی صحافی بول ہی نہیں رہا، میرے دور میں تو مائک لے کے پہنچ جاتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے نہ کبھی کسی جرنلسٹ کو کہا، نہ ٹی وی اینکرز کو کچھ کہا، نہ کسی کو دھمکیاں دی، لیکن آج کے دور میں ٹی وی اینکرز کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں اور مالکان کو بھی، اور اس میں انہوں نے سلمان اقبال کا نام خصوصی طور پہ لیا۔ عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ سلمان اقبال کے بزنس بند کروائے جا رہے ہیں جو دوسرے ہیں۔ اچھا پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے اداروں کو، صحافتی اداروں کو پیسے نہیں دیے، تو ہمارے دور میں جیو جو تھا اس کو ہم نے سب سے زیادہ پیمنٹ کی۔ ان کے دائیں طرف شبلی فراز بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بائیں طرف فواد چودھری بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ اپنا جو لقمہ ہے دے رہے تھے، بتا رہے تھے۔ اچھا جی
پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم نے وہ بل بھی کلیئر کیے 5 سال پرانے جو بل تھے جس میں شہباز شریف کی اور نواز شریف کی پرسنل پبلسٹی تھی، پرسنالٹی کی پبلسٹی تھی، ہم نے وہ بل بھی ادا کیے۔ اچھا پھر ان کا کہنا تھا کہ میں کیوں خوف کرتا ہوں میڈیا سے، جو آدمی کرپشن نہیں کرتا اسے آزاد میڈیا سے خوف نہیں آتا، مجھے میڈیا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس جملے میں پھر انہوں نے ایک اور جملہ کہا، انہوں نے کہا مجھے فرق نہیں پڑتا جو آرمی چیف ہو، میں نے کوئی چوری کیا کہ آرمی چیف میری مرضی سے ہو۔ یعنی ان کا یہ کہنا کہ جو آرمی چیف مرضی کا لگانا چاہتے ہیں، ان ادر ورڈ یہی وہ کہہ رہے ہیں نا، جو آرمی چیف مرضی کا لگانا چاہتے ہیں دراصل انہوں نے چوری کی ہے اور وہ اپنی چوری کو چھپانے کے لیے اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں جو ان کی چوری کو چھپائے گا۔ اچھا جی، پھر کہا کہ جی میڈیا نے ان کی کرپشن نہیں اٹھائی، مریم بری ہو گئی، تو انہوں نے شور ڈال دیا کہ جی مریم بری ہوگی، میرا خیال تھا میڈیا اس کو اٹھاتا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آزاد میڈیا کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، پہلے جو تھا وہ ضیاء کا دور تھا، پھر بھٹو کا دور آیا۔ بھٹو کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو ایک ڈکٹیٹر تھا، عمران خان کا کہنا تھا ذوالفقار علی بھٹو ایک بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا، اس کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ پھر انہوں نے نواز شریف پہ کہا کہ سارے لاہور کو نواز شریف نے لوٹا، اور 1985 کی انہوں نے مثال دی کہ 85 میں میڈیا کو بھی انہوں نے کافی کچھ دیا اور ججز کو بھی پلاٹ دیے، وہ چاہتے تھے کہ ان کی مرضی کے لوگ ہوں۔ اچھا، ایک جملہ جس میں میں بڑا حیران ہوا، عمران خان صاحب نے کہا کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا، اب اللہ مجھے اور کیا دے سکتا ہے؟ اللہ تو مطلب ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو کچھ بھی دے سکتے ہیں آپ کو، آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، آپ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بھی بن سکتے ہیں، مطلب اللہ دینا چاہے تو کن فیکون، اس کے لیے تو کوئی مشکل ہے۔ بہرحال ان کا یہ جملہ مجھے مطلب بڑا وہ کیا کہتے ہیں تیر کی طرح لگا کہ اللہ مجھے اور کیا دے سکتا ہے، انہوں نے 2-3 بار یہ کہا۔ اچھا جی، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ انتظار کر رہے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف اور آصف زرداری انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طرح عمران کو ڈسکوالیفائی کر دیں، اور ان کی حالت یہ ہے، یہ تب الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس لوگوں کے سامنے یہ جلسہ تک نہیں کر سکتے۔ اچھا، پھر انہوں نے مارچ کے بارے میں کہا کہ یہ مارچ فیصلہ کرے گا کہ ملک کہاں جانا ہے، ان کے نیچے زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ آپ مر جاؤ، اللہ کا حکم ہے۔ پھر وہ نیوٹرل والی کہانی، انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے۔ سما نیوز کے بارے میں انہوں نے ایک بات کی، اور سما نیوز کے بارے میں ان کا کہنا تھا، اور علیم خان کے بارے میں اسپیسیفک انہوں نے کہا کہ سما، عمران خان صاحب نے علیم خان اور سما کے بارے میں کیا کہا، بہت ذرا میں آپ کو بتاؤں۔ انہوں نے کہا کہ جی سما اب کیا کر رہا ہے، علیم خان 200 ارب کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے علیم خان صاحب پہ الزام لگایا، وہ علیم خان جو ان کے سینئر وزیر رہ چکے ہیں، جن کے بارے میں فوج سے وہ یہ طے کر چکے تھے کہ ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا ہے، پنجاب کے سینئر وزیر علیم خان کے بارے میں عمران خان نے کہا کہ سماعت کیا کر رہا ہے، علیم خان 200 ارب کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے 2-3 ارب لگا کر میڈیا چینل خرید لیا۔ تو یہ انہوں نے بتایا کہ اس طرح لوگ میڈیا کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میڈیا اتنا تگڑا ہوتا تو شاید میں یہ 6 الیکشن جو 6 سیٹوں پہ جیتا ہوں یہ ہار جاتا۔ پھر انہوں نے کہا مریم کہتی ہے کہ ہیلتھ کارڈ ختم کریں، اس سے عمران کو فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے جناب کہا کہ میں جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کو پروٹیکٹ کرنے نہیں آیا۔ اچھا، پھر انہوں نے ایک بڑی بات اور کہا جی یہ جو سال تھے نا، 4.25 سال میرے بطور وزیر اعظم، عدالت اور نیب پہ کوئی کنٹرول نہیں تھا، نیب بڑے مجرموں کو پکڑتی نہیں تھی، عدالتیں اسٹے دیتی تھی۔ اور پھر انہوں نے مشہور زمانہ یہ جملے کہے عمران خان صاحب نے کہ مجھے ایسی حکومت ملی کبھی نہ لوں گا، اگر مجھے معلوم ہوتا اتنا مشکل کام ہے تو میں کہتا الیکشن دوبارہ کروائیں، ابھی اگر ایسی حکومت ملی تو میں واپس کر دوں گا، بڑی مجھ سے غلطی ہوئی کیونکہ میرے پاس مینڈیٹ اتنا نہیں تھا، میں بل نہیں پاس کروا سکتا تھا، میرے پاس میجارٹی نہیں تھی، مجھے دیگر لوگوں کی طرف دیکھنا پڑتا تھا، تو اب دوبارہ الیکشن کرواؤں گا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ اتنا مشکل کام ہے۔ ضیاء شاہد کا نام مرحوم کا انہوں نے لیا کہ جب ضیاء شاہد خبریں کے چیف ایڈیٹر تھے تو ان کو لوگ کہتے تھے کہ وہ رپورٹرز کو کہتے تھے پیسہ شیسا اپنا اکٹھا کر لو۔ اچھا، خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں جیو نہیں دیکھتا ہوں، جیو کیونکہ شریفوں کے ساتھ اور چوروں کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ ہاں، تو یہ معاملہ ہے۔ جب سوشل میڈیا پہ ان سے بات کی گئی کہ سوشل میڈیا پہ بڑی گالم گلوچ بریگیڈ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خواتین کے بارے میں عجیب و غریب ٹرینڈ چل جاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ دیکھیں سوشل میڈیا کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، میرے ٹویٹر پر 2 کروڑ فالور ہیں، اب مجھے کیا پتا کون کون سا فالور ہے، جب سے یہ موبائل فون آیا ہے اب تو ہر
ہر بندہ اپنی آواز اٹھا لیتا ہے، اب تو کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں بنا۔ پھر انہوں نے غریدہ فاروقی کے متعلق بات کی۔ اچھا، غریدہ فاروقی کے متعلق عمران خان صاحب نے کہا کہ جب یہی بات چل رہی تھی کہ خواتین جرنلسٹوں کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے جلسوں کے دوران آپ کے، تو اس کو پروٹیکشن کیسے کرنا ہے، تو انہوں نے کہا جی فواد چودھری کا ایک واقعہ آیا تھا، خان صاحب نے بھی کہا کہ نہیں اس طرح تو نہیں ہوتا۔ ویسے وہ ایک ہے غریدہ فاروقی، وہ جدھر آدمی دیکھتی ہے گھس جاتی ہے، بیل مجھے مار والا ہوتا ہے، تو پھر اس طرح تو ہوتا ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ سابق وزیر اعظم پاکستان، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، وہ اس انداز میں اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ رپورٹر کا کام، جرنلسٹ کا کام یہ ہوتا ہے لوگوں میں جا کے رپورٹ کرنا۔ اب ایک خاتون جرنلسٹ ہے تو کیا وہ دفتر میں کھڑی ہو کے رپورٹ کرے؟ تو میرے خیال میں یہ چیز جو ہے مجھے تھوڑی سی آؤٹ آف وے لگی، خان صاحب کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ تھا آج کی مکمل صورتحال جو خان صاحب سے بات ہوئی، اس پہ ہم تجزیہ بعد میں کریں گے۔ آج میں نے سوچا کہ ابھی ملاقات ختم ہوئی ہے اور آپ کے سامنے یہ ویلا کر رہا ہوں، تو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے یہ مکمل تفصیلات رکھ دی جائے کہ خان صاحب نے کیا کیا باتیں کی، اور خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ جنرل باجوہ ان سے جلدی ناراض ہو گئے ہیں، لیکن شاید خان صاحب اگر پیچھے جائے تو ایک ماہ تو انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کا نوٹیفیکیشن بھی روک کے رکھا تھا، اور چیزیں اتنی جلدی نہیں خراب ہوتی۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں کہ آخری 3-4 ماہ ہمیں کسی قسم کی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل نہیں تھی۔ تو خان صاحب یہ کوئی اتنا جلدی کا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن ہاں کچھ فیصلے جلدی میں کرنے ہوتے ہیں، وہ فیصلے لیٹ ہو جائیں تو پھر ناراضگیاں جلدی کاٹ جاتی ہیں۔ تو یہ تھا خان صاحب کے ساتھ آج ہماری گفتگو۔ ہم جو ہے وہ اس پہ تجزیہ بھی کریں گے، مزید خبریں آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ اون شیرازی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔